السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نیک اعمال سے صغیرہ معاف ہوتے ہیں تو پھر کبیرہ کیوں نہیں معاف ہوتے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک علیہ السلام نے کبیرہ گناہوں کے لیے باقاعدہ توبہ کی شرائط بیان کر دی ہیں نا۔ اب بندہ کسی کو قتل کر بیٹھے اور کہے یا اللہ میری توبہ، کیا خیال ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو چھوڑ دیں گے؟ ہیں جی؟ کوئی بندہ قوم و ملت کا مال چوری کر جائے تو جج صاحب اس کو چھوڑ دیں گے کہ اس نے مسجد میں بیٹھ کر کہا تھا یا اللہ میری توبہ؟ تو اسی طرح باقی ان کے لیے توبہ کی شرائط کو پورا کیا جائے گا۔ صغیرہ کون سے ہیں اور کبیرہ کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہوں کی ایک محدود لسٹ ہے نا۔ اب اس کبیرہ کے علاوہ باقی جو ہوگا وہ سارا صغیرہ ہو جائے گا۔ تو کچھ میں آپ کو کبیرہ گناہ بتا رہا ہوں۔ جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے تو یہ صغیرہ گناہ ہے۔ جیسے کسی کو قتل کرنا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور کسی کا قتل کرنا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ زنا کرنا ہے تو کبیرہ گناہ ہے۔ غیبت کرنی ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پیسہ مال چوری کرنا، ڈاکہ مار لینا ہے تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ امام اور خلیفہ سے بغاوت کرنا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ سود لینا دینا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اچھا جی، اسی طرح شراب پینا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رشوت لینا دینا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ وعدہ خلافی کبیرہ گناہ ہے۔ خیانت اور دھوکہ دینا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر کبیرہ گناہ کی جو ہے وہ چند نشانیاں ہیں۔ کبیرہ مطلب بڑا گناہ نا۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پر شریعت نے باقاعدہ حد رکھی ہے یا تعزیر رکھی ہے۔ حد میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس کو مار ڈالو، سنسار کر ڈالو، گردن اتار ڈالو، ٹھیک ہے جی، یا اس کو کوڑوں کی سزا دے دو۔ یہ حدود اللہ اور تعزیرات ہیں، اور اس طرح اور بھی مثالیں مل جائیں گی کبیرہ گناہوں کی۔ اب ایک حدیث میں بخاری مسلم کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 7 کبیرہ گناہوں کے متعلق بتا دیا۔ اچھا جی، فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات۔ وہ کون کون سے ہیں؟ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ نمبر 1 الشرک باللہ۔ نمبر 2 یہ جادو کرنا، شاید پہلے آپ کو نہیں بتایا، جادو سیکھنا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اچھا، اسی میں پھر آپ کو بتایا کسی کا ناحق قتل کرنا، سود کھانا، اچھا یتیم کا مال کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ میدان جنگ سے بھاگ جانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور پاک دامن ایمان والی بے خبر عورتوں پر تہمت لگا دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے کافی سارے آپ کو میں نے گنوا دیے ہیں۔ تو جو کبیرہ جن گناہوں پر حدود جاری نہیں ہوتی یا تعزیرات نہیں لگتی وہ گناہ پھر صغیرہ گناہ ہے۔ اب اس کی مثال دے دوں ایک، چلیں دے دیتا ہوں۔ بندہ جا رہا ہے بازار میں، اسے نظر آئی ہے سامنے عورت نا، اس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا، دوسری نظر بھی دیکھ لی، تیسری نظر بھی دیکھ لیا، ٹھیک ہے جی، تو یہ صغیرہ گناہ ہو گیا۔ یا عورت آئی ہے اور اس نے اس کا بازو پکڑ لیا یا اس کو چھو لیا تو یہ صغیرہ گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ آپ کے یہ گناہ جو ہیں وہ نیکیوں سے دھلتے جائیں گے اور مٹتے جائیں گے۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ عورت کو تک لے یا بازو پکڑ لے، ہو سکتا ہے مزید بھی کام کر بیٹھے تو پھر حدود اللہ کا نفاذ جاری ہو جائے گا۔ کوئی ایسا عمل یا اعمال ہیں کہ توبہ کیے بغیر کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں؟ توبہ کیے بغیر تو کچھ بھی معاف نہیں ہوتا۔ سچے دل سے توبہ ضروری ہے، بغیر توبہ کے کچھ بھی معاف نہیں ہونے والا۔ اب اس میں نا توبہ کی شرائط ہیں۔ پہلے تو گناہ کو چھوڑ دو، پھر یہ ہے کہ معافی مانگو، استغفار کرو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرو، پھر یہ ہے کہ آپ نا
جس کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کی ہے، مال چوری کیا، خیانت کر لی وغیرہ وغیرہ، اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہوگا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند ایسی مثالیں بیان کی ہیں کہ جن میں صرف بندے نے توبہ کی تھی، مثلا اس نے کہہ دیا ہو رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یا یہ کہ کم از کم وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو چکا ہو، اس کے پاس وسائل ہی نہیں تھے کہ وہ توبہ کی باقی شرائط کو پورا کرنے کے لیے نکلتا۔ مثلا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کفل، تو بڑا گنہگار آدمی تھا۔ اب اس کے پاس اتنا ٹائم اور اتنا موقع نہیں تھا کہ وہ جا کے ایک ایک سے معافی مانگتا، تو وہ آدھی رات کے بعد یا ایک رات میں، ایک رات پوری یا آدھی رات، کفل بیٹھ گیا اللہ سے معافی مانگنے، یا رب میری توبہ، پتہ نہیں اس نے پڑھا ہو رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یا پڑھا ہو کہ رب اغفر لی، یا پڑھا ہو کہ استغفر اللہ، تو صبح ہوئی تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ قد غفر اللہ لکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اٹک جیل میں عمران نیازی ہو جاتا ہے، فوت مر جاتا ہے، اور جیل اس عمران نیازی کے جو عمران نیازی کا جو سیل ہے اس کے باہر قدرتاً لکھا ہوا آ جائے کہ اللہ نے عمران نیازی کو معاف کر دیا، اب لوگ تو حیران ہوں گے۔ یا لکھا ہو کہ جناب اللہ نے شہباز اور نواز کو معاف کر دیا، یا یہ کہ لکھا ہو کہ اللہ نے زرداری اور ان جیسے لوگوں کو معاف کر دیا، تو یہ اس کی اللہ نے چند ایک مثالیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 100 قتل پورے کر دیے، معافی صرف اللہ سے مانگی اس نے، نہ تو اس نے ان قتلوں کا جو ہے اس سے قصاص لیا گیا، نہ اس بندے نے دیت دی، صرف ایک ہی شرط پوری کی، یا اللہ میری توبہ، تو بس اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور معاف بھی ایسا کیا کہ ابھی وہ برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ کر کے زیادہ دور نہیں گیا تھا نیک لوگوں کی طرف، لیکن اللہ نے دوسری طرف والی زمین کو کہا کہ اے زمین تو سکڑ جا، تاکہ گندے لوگوں سے اس کا فاصلہ کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے، اور نیک لوگوں کی طرف جو ہے وہ اس کا فاصلہ جو ہے وہ کم ہو جائے، نیکوں کے قریب ہو جائے اور بروں سے دور ہو جائے، یوں سمجھ لیں۔ تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ ایک عورت، وہ بدکار عورت تھی، اس نے کتے کو یا کسی جانور کو یا بکری کو پانی پلا دیا، پیاسا کتا یا پیاسی بکری، اللہ کو اس گنہگار عورت کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ تو یہ چند ایک مثالیں ہیں کہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے، وہ پھر موقع کی مناسبت سے ہے، جب آپ کے پاس یا مجرم کے پاس پورے وسائل ہوں گے تو پھر توبہ کی شرائط کے ساتھ ہی معاملہ طے ہوگا۔